صلی علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. گزشتہ اتوار ہم سورہ رحمان کے فضائل کے بارے میں بات کر رہے تھے. تو فضائل پر بات کرتے کرتے اس کی تفسیر کی طرف ہم چلے گئے. اصل میں قرآن پاک کی کسی بھی سورہ کہ جب ہم فضائل بیان کرتے ہیں تو قرآن کی فصاحت و بلاغت اتنی زیادہ ہے کہ فضائل بیان کرتے کرتے انسان یہ بھانپ ہی نہیں پاتا کہ میں تفسیر کی طرف چلا گیا اور تفسیر سے اس کے الفاظ کی مختلف پرت کھولنے لگتا ہے انسان. ایک معنی سے شفٹ ہو کے دوسرے معنی پر، دوسرے سے شفٹ ہو کر تیسرے معنی پر. جیسے انسان کا ذکر ہوا تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کا ذکر ہوا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی خیال تھا انسان شروع میں آیت نمبر 2 میں 3 میں استعمال ہوا ہے لفظ، اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بھی اس کی تفسیر یہی کی کہ یہ جو آیت نمبر 3 میں یا 2 میں انسان کا لفظ آیا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں استعمال ہوا. حالانکہ یہی لفظ پھر سورہ کے تقریباً درمیان میں جا کے استعمال ہوا تو وہاں اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام تھے یا پھر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد اس سے مراد ہے. تو عربی میں ایک ہی لفظ مختلف طریقے سے استعمال ہوتا ہے. یہاں کسی صاحب نے کسی آیت کی تفسیر کا ایک بار مجھے فرمایا تھا، حکم دیا تھا، تو میں نے اس کے بارے میں یہی عرض کیا تھا کہ میں تفسیر اس طرح بیان نہیں کر پاؤں گا. مجھے اپنی کم علمی اور اپنی کم مائیگی کا پوری طرح نہ صرف احساس ہوتا ہے بلکہ میں چھپاتا بھی نہیں کہ میں جاہل ہوں، میں پڑھ نہیں سکا. کہ ایک آیت کی تفسیر میں بیان نہیں کر پاؤں گا. اگر بیان کر پاؤں گا تو غلط ہو جائے گا. وہ اس لیے کہ قرآن پاک کی کسی بھی آیت، کسی لفظ کی تفسیر اگر بیان کرنی ہے تو پورے کانٹیکسٹ کو دیکھنا پڑتا ہے. قرآن پاک کا جب ذکر ہوا تھا تو میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن پاک کے 2.5 سپارے جس میں سورہ بقرہ ہے وہ اصل میں کانسٹیٹیوشن آف اسلام ہے. اس میں تمام احکامات ہمیں مل جاتے ہیں سورہ بقرہ میں، اور باقی 27.5 سپارے انٹرپریٹیشن آف دیٹ کانسٹیٹیوشن ہے. وہ میں نے اس وقت بھی شاید یہی ایگزامپل دی تھی کہ طلاق سے متعلق احکامات مل جائیں گے، ماں باپ سے متعلق احکامات مل جائیں گے، ہمسائے کے بارے میں احکامات ہمیں مل جائیں گے، لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کے احکامات سورہ بقرہ میں مل جائیں گے. لیکن اس کی تفصیل بعد میں آنے والی سورہ میں ملتی ہے. اگر ہم انڈیپینڈنٹلی کسی ایک آیت کی تفسیر بیان کرنے لگیں تو وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہو جائے گی، اور آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیز غلط فہمیاں پیدا کر جاتی ہے. تو قرآن پاک کی اگر تفسیر آپ نے دیکھنی ہے تو پھر جس آیت کو آپ دیکھ رہے ہیں اس سے متعلق بہت سی صورتوں کے اندر آیات ملیں گی جو اسی ریفرنس میں آئی ہوں گی. تو ان سب کو ملا کے جب آپ دیکھیں گے، اس کی بیک گراؤنڈ پوری آپ سٹڈی کر لیں گے، کانٹیکسٹ کا سٹڈی کریں گے تو وہ تفسیر سمجھ میں پوری طرح آ جائے گی. اسی طرح یہ جو لفظ انسان تھا جس پر ہم گزشتہ اتوار بھی بات کر رہے تھے، اب ایک جگہ تو حضرت آدم کا ذکر آیا درمیان میں جہاں آئی، اور جہاں شروع میں انسان لفظ استعمال ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق تھا. اس سورہ کے اندر ایک اور بڑی خاص بات ہے
اس میں انسان اور جنات کو ملا کے مخاطب کیا ہے اللہ نے. تو جہاں اللہ نے افرمیٹو لہجے میں یہ کہا کہ تم میری کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، مخاطب انسان اور جنات کر دیے. حالانکہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اللہ کا نائب ہے اس زمین پر، لیکن اس سورہ میں جب عنایات کی بات ہوئی ہے کہ میں نے تم پر کیا کیا عنایات کی ہیں، میں نے تمہیں کیا کیا عطا کیا ہے، تو وہاں انسان اور جنات کو ایک بریکٹ میں رکھ دیا اللہ نے. یہ بلا وجہ نہیں ہے، گرچہ تخلیق دونوں کی مختلف طریقے سے ہوئی ہے، انسانوں کی بھی جنات کی بھی. انسان کا خمیر اٹھا ہے کھنکھناتی ہوئی مٹی سے، جنات کا خمیر اٹھا ہے آگ سے. مجھے یاد نہیں ہے کیونکہ حافظ تو ہوں نہیں قرآن پاک کا میں، کہ کسی اور سورہ میں اللہ تعالی نے ڈیفائن کیا ہو جنات کا خمیر اٹھنے سے متعلق کہ اللہ نے انسانوں کو آگ سے بنایا. یہ تو کئی جگہوں پر ملے گا کہ جنات کو آگ سے پیدا کیا گیا، لیکن جو اسے فردر ڈیفائن کیا ہے وہ شاید اسی سورہ میں ہے. میں شاید کہہ رہا ہوں کہ خالص آگ سے پیدا کیا ہے. یہ ایک خاص بات ہے یہاں پر، اور وہی آگے چل کے بنیاد بنے گی. یہیں پر کسی نشست میں ذکر ہوا تھا کہ جنات شکل کیسے بدل لیتے ہیں، تو اس ضمن میں بات کرتے ہوئے میں نے عرض کیا تھا کہ جنات کی فارمیشن کس طرح سے ہوئی ہے، اس میں آگ استعمال ہوئی ہے. تو میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ اگر ہم کوئی موم بتی لے لیں یا کوئی سبھی شعلہ لے لیں تو اس کے ہمیں 3 حصے دکھائی دیتے ہیں. شعلے کے درمیانی حصہ اگر ہم دیکھیں تو یلوئش ہوتا ہے، اس کے ارد گرد ایک ہالہ ہمیں نظر آتا ہے بلو، اور ایک بلو کے ارد گرد ہالہ ہوتا ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتا، وہ وائٹ ہوتا ہے. تپش کو ہم، حرارت کو ہم میئر کرتے ہیں بی ٹی یو کے ذریعے سے، برٹش تھرمل یونٹ اس کا پورا بنتا ہے اور ایبریویشن اس کا بی ٹی یو ہے. جو یلو ہے یہاں لوئسٹ بی ٹی یو ہوں گے، سب سے کم تپش وہیں ہوگی یلو آگ میں، جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو یلوش شعلہ ہے وہ شاید بہت زیادہ گرم ہوتا ہے، وہ سب سے کم بی ٹی یو رکھتا ہے. اس کے ارد گرد جو نیلگوں شعلہ ہے بلیش، اس میں تپش زیادہ ہوتی ہے، وہ اپنے اندر زیادہ بی ٹی یوز رکھتا ہے. اور جو وائٹ ہے وہ سب سے زیادہ گرم ایریا ہے، دکھائی نہیں دیتا، اس کے بی ٹی یوز سب سے ہائیسٹ ہیں. اللہ نے جو سورہ رحمان میں آگ کا ذکر کیا اور پھر خالص آگ کا ذکر کیا کہ جنات کو ہم نے خالص آگ سے پیدا کیا، اس سے مراد وہ وائٹ شعلہ ہے جو دکھائی نہیں دیتا. اسی طرح اگر شعلے کو آپ دیکھیں اس کی ایک اپنی شکل ہے، لیکن اگر کوئی ایسا اس کے اوپر کوئی ایسی شیپ، کوئی ایسا جسم رکھیں جس کی ایک شیپ ہے لیکن اس میں سوراخ ہیں جس میں آکسیجن ملتی رہے شعلے کو، تو شعلہ اپنی شکل کو بدل لے گا، اس ڈھانچے کے مطابق کر لے گا جو اس کے اوپر آپ نے دیا ہے کور. تو یوں جنات اپنی شکل بدلنے پر قادر ہیں اور ہمیں دکھائی نہیں دیتے. اس کی وجہ یہ ہے، یہ خالص آگ جو سورہ رحمان میں بیان کی گئی اس کے پیچھے حکمت یہ ہے، اس سے مطلب اس کا یہ بنتا ہے کہ جنات جو ہمیں دکھائی نہیں دیتے. چلتے چلتے ایک چیز اور عرض کر دوں کہ گھروں میں ہم لوگ گیس استعمال کرتے ہیں، چولہے میں اگر شعلہ آپ کے یہاں
येलो आ रहा हो तो समझ लीजिए कि आप ऑलमोस्ट आधी क्वांटिटी गैस की ज़ाया कर रहे हैं, क्योंकि आपको जो BTUs मिलने चाहिए वो मिल नहीं रहे। तो उसमें अगर आप मिक्स कर देंगे थोड़ी सी और ऑक्सीजन तो वो येलो शोला ब्लू हो जाएगा, तो उससे BTUs ज्यादा मिल जाते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान की जो तख्लीक की, कनकनाती मिट्टी से तो कर दिए, खमीर उठा इंसान का वहां से, लेकिन इसकी फॉर्मेशन ये किसी नशिस्त में यहाँ जिक्र हुआ कि कितने हफ्ते में इंसान की तख्लीक का कौन सा मरहला आता है, फिर उसके बाद कौन सा आता है, वो काफी तफसील से यहाँ गुफ्तगू हुई थी इस मौजू पे। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर कनकनाती मिट्टी से खमीर उठाने के बाद इसके आज़ा की शक्ल इसको दी है। इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया, और सबसे ज्यादा हैरत अंगेज तख्लीक है रब ताला की, वो इंसानी ज़हन है। इंसानी ज़हन में बेपनाह कुव्वतें पिन्हाएं हैं, जिसको हम कभी एक्सप्लोर कर ही नहीं पाते, जिनको हम कहते हैं कि ये सुपर ह्यूमन होने की हद तक ज़हीन है इंसान, और फिर में जीनियस हम कहते हैं। जीनियस भी 30 to 40% अपने ब्रेन को इस्तेमाल कर पाता है, उससे ज्यादा नहीं। यहां इसी जगह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से मुतालिक जिन नशिस्तों में जिक्र हुआ, तो मैंने एक चीज अर्ज की थी कि उस जमाने में ऐसे ही शौक चुराया कि वजीफा मैं पढ़ लूंगा, तो वो मैंने वजीफा पढ़ा। क्योंकि उधर ज़हन ही नहीं होता कि क्या चीज मिली क्या नहीं मिली, क्या हासिल हुआ क्या खो दिया मैंने तो रियलाइज नहीं किया कि ये वजीफा जब पढ़ते हुए कोई 6 महीने 7 महीने गुजर गए तो तब्दीली क्या आई है। पता उस दिन लगा जब बेगम साहिबा से एक डंडा धाड़ से मेरे सर में पड़ा कि ये तुमने क्या खेल तमाशे शुरू किए हुए हैं घर में। तो मैं तो बड़ी मस्कीनियत से अर्ज किया कि क्या कसूर हो गया मुझसे। कहा ये तुमने किस्सा क्या किया, जहां जाके बैठते हो जिस तरफ तुम देखते हो तो चलती हुई चीज रुक जाती है। मैंने कहा अच्छा ऐसा कब होता है। मैं कहा नहीं अभी देखो तुम, ये तुम्हारा अभी रुख था पंखे की तरफ, तो वो देखो किस तरह रुका था। तो मैंने कहा नहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम करो देखो। तो मैंने देखना शुरू किया तो थोड़ी देर में देखो स्लो डाउन हो रहा पंखा, और उसके बाद ठहर गया। मैं तो बड़ा खुश हुआ कि चलो लोगों को इम्प्रेस करने के लिए एक चीज तो मेरे हाथ आई, मैं लोगों को बताऊंगा कि देखो मैं इतना बड़ा पहुंचा हुआ बुजुर्ग हूं। तो उसको आजमाया कि कहीं लोगों के सामने जब शेखी बिगाड़ रहूंगा तो कहीं मारी ना खा जाऊं, कुछ और देखूं। तो एसी चल रहा था, पंखे से नजर हटाई तो मैंने एयर कंडीशनर पे नजर जमा दी। थोड़ी देर में मालूम हुआ कि वो एयर कंडीशनर बंद हो गया, पंखा चल रहा था। तो अगले दिन ऑफिस जा रहा था, मैं गाड़ी में बैठा हुआ था। तो चूंकि गाड़ी ड्राइवर चला रहा था इसलिए तवज्जो की तो जरूरत थी नहीं सड़क पर। तो मैंने कहा सर मैं इधर देखूं, सड़क पर देखने से क्या होता है। तो एक शरीफ आदमी बेचारा साइकिल पर जा रहा था करीब, तो उस पर नजर जमा दी तो मालूम हुआ कि वो उसकी साइकिल स्लो डाउन हो गई, वो जोर लगा रहा है और साइकिल चल नहीं रही। अब ये मेरी जुस्तजू ये हुई कि मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो पढ़ रहा था, ये कुव्वत कैसे पैदा हुई है और ये है क्या। इस पर गौर करना शुरू किया तो मालूम ये हुआ कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने से मेरे ज़हन के कुछ सेल एक्टिवेट हुए हैं, जिनसे ये कुव्वत बेदार हो गई मेरी कि अगर मैं ज़हन को मरकूज कर सकूं तो जो एक जगह
مرکوز کر سکوں تو وہ چیزوں کو چلنے سے روکنے کی صلاحیت بن جاتی ہے. بالکل اسی طرح کہ ہم دھوپ میں سارا دن چلتے رہتے ہیں، ہمیں کبھی کبھی نقصان نہیں ہوتا، بلکہ الٹا جسم میں وٹامن ڈی پیدا ہوتی ہے. لیکن اگر اسی سورج کو میگنیفائنگ گلاس سے اس سورج کی کرنوں کو ہم ایک مخصوص پوائنٹ پر جمع کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو کاغذ جل اٹھتا ہے، کپڑا جل جائے گا اس میں. سورج وہی ہے، اس کی کرنیں وہی ہیں، صرف جو تبدیلی آئی ہے وہ سورج کی کرنوں کے ارتکاز سے وہ قوت پیدا ہوئی اور اس نے کاغذ کو جلا دیا اور کپڑے کو جلا دیا ہے. اسی طرح اگر ہم اپنے ذہن کو کسی ایک جگہ فوکس کر لیں، کسی ایک نقطے پر پوری توجہ اپنی مرکوز کر دیں، تو وہ بے پناہ طاقت وہاں پیدا ہو جائے گی. اتنی طاقت کہ وہ چلتی ہوئی سائیکل کو روک دیتی ہے یا پنکھے کو روک دیتی ہے. اس کے کچھ عرصے کے بعد ایک آرٹیکل میری نظر سے گزرا کہ یورپ میں، خاص طور پہ امریکہ میں، کچھ لوگ ایسے تھے جو مختلف آبجیکٹس پر نظر، جیسے ٹیبل ہے، اس پہ اگر نظر جمائیں پوری قوت سے تو آنکھوں کے اشارے سے ٹیبل کو زمین سے اٹھا لیتے ہیں. اب بہت سے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو جائے گا کہ چلیے، مسلمان کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے قوت آئی، تو غیر مسلم کے دماغ کا یہ حصہ کس طرح ایکٹیویٹ ہوا؟ تو اس سلسلے میں آپ کی توجہ میں قرآن پاک کی طرف دلاؤں گا، اس کی ایک آیت کی طرف، جس میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، اہل کتاب میں کچھ صاحب علم ہوتے ہیں، صاحبان علم ہوتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں. بات دماغ کی ہو رہی تھی کہ اس کے اندر چھپے ہوئی قوتیں ہیں اور خزانے بے پناہ ہیں، جو ہم بعض اوقات انجانے میں کوئی ایسا ورد کرنے لگتے ہیں، ایسے الفاظ ایک خاص تعداد سے خاص وقت پر ادا کرتے ہیں کہ وہ برین سیلز ہمارے ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور وہ قوت ایک پیدا ہو جاتی ہے. ٹیلی پیتھی ایک اس کی بڑی گلیئرنگ ایگزامپل ہے کہ کچھ لوگ توجہ مرکوز کرنے کی پریکٹس کرتے ہیں. وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں کیونکہ بعد میں سوالات اسی پر زیادہ آئیں گے کہ وہ کیسے ہوگا، تو میں ابھی ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ دماغی قوت کو اس طرح سے مرکوز کرے بندہ کہ بات کی ایکسرسائز کے ذریعے سے انسان میں ایسی قوت پیدا ہو جائے کہ وہ اپنا میسج کسی دوسرے انسان تک، جو کہ سینکڑوں میل دور ہے یا ہزاروں میل دور ہے، وہاں تک کنوے کر سکے، بغیر کسی تار کے، بغیر کسی انسٹرومنٹ کے، بغیر کسی ایکوپمنٹ کے. تو اس کی ابتدا ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ جلتی ہوئی موم بتی ایک لے لیں اور بغیر پلک جھپکے اس کے شعلے کو دیکھیں ہم. تو شروع میں تو شاید 2 یا 3 منٹ سے زیادہ ممکن نہیں ہوگا، لیکن رفتہ رفتہ آدھا گھنٹہ، پون گھنٹے تک آدمی پریکٹس کر لیتا ہے اس کی. اگلا مقام اس کا یہ ہوتا ہے کہ کاغذ پر ایک بلیک ڈاٹ، وائٹ کاغذ پر بلیک ڈاٹ لگا لیں اور اس نقطے پر اپنی نگاہ کو مرتکز کر دیں. اس سے اگلی چیز یہ ہے کہ اسی کاغذ پر تھوڑے فاصلے پر 2 انچ کے 2 بلیک ڈاٹ لگائیے اور اس پہ توجہ مرکوز کیجیے اور ان دونوں نقطوں کو ایک کر لیں آپ. تو جب وہ دونوں نقطے ایک دکھائی دینے لگیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی توجہ مرکوز ہونے لگ گئی ہے. اس طرح کی اس کے بعد کی بہت سی پریکٹس ہے. تو انسان کا ذہن کامیاب ہو جاتا ہے اس چیز میں کہ جس پر چاہے وہ اپنی توجہ مرکوز کر دے.
ٹیلی پیتھی سے زیادہ یہ چیز ذہن مرکوز کرنے کی پریکٹس یہ اسٹوڈنٹس کو زیادہ سرو کر دے گی. اگر کبھی میں زندگی میں اسٹوڈنٹ رہا ہوتا اور یہ چیز میرے علم میں ہوتی تو میں شاید پڑھ لکھ لیتا کچھ تھوڑا سا کہ چیزیں یاد رہ جاتی. اگر کوئی اسٹوڈنٹ اس طرح سے توجہ مرکوز کرنی سیکھ لے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کی میموری فوٹوگرافک ہو جائے گی کہ جس چیز کو ایک نظر دیکھ لیا زندگی پر بھولے گا نہیں انسان. اس کو استعمال کر سکتے ہیں. وہ ذہنی ارتکاز کی صلاحیت جو ہے یہ در حقیقت پھر ٹیلی پیتھی کی طرف لے جاتی ہے. یہ بھی انسانی ذہن کا کرشمہ ہے. نیک لوگ نیکی کیا ہے وہ برین پر کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہے. دراصل نیکی پازیٹو تھنکنگ کا نام ہے کہ جب ہماری تھنکنگ پازیٹو ہو جاتی ہے کہ ہم کسی سے انتقام لینے کی نہیں سوچتے, کسی سے بدلہ لینے کی نہیں سوچتے, کسی کی نیگیٹو سائڈ کو نہیں دیکھتے, کسی چیز کی ڈاؤن سائڈ ہم نہیں دیکھتے. جب بھی سوچتے ہیں کسی کا بھلا سوچتے ہیں تو یہ پازیٹو تھنکنگ بن جاتی ہے ہماری. جب ہم اتنے پازیٹو ہو جاتے ہیں تو ہم نیکی کی طرف چلے جاتے ہیں کہ کسی برائی کا خیال دل میں آتا ہی نہیں. شاید یہاں کسی محفل میں نے عرض کیا تھا کہ ایک بہت نیک آدمی تھے, اللہ کے, دنیا سے چلے گئے بیچارے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. وہ ایک سیالکوٹ میں گورنمنٹ کا جو کالج تھا, مرے کالج, اس میں انگریزی پڑھایا کرتے تھے, ایم اے کی کلاسز کو. پڑھے لکھے آدمی تھے. وہ اللہ کے پیارے لوگوں میں سے تھے. ان سے ملاقات ہو گئی, ایک قربت کا تعلق ان سے بن گیا. اگرچہ مرشد تو نہیں تھے میرے, مرشد تو میرے اپنے تھے جو تھے, لیکن ان سے خاصا قربت کا تعلق ہو گیا. تو انہوں نے ایک دن سنایا کہ جناب حضرت مولانا اشرف تھانوی صاحب ان کے گھر پہ تشریف لایا کرتے تھے اور یہ بچے تھے اس وقت. انہوں نے ایک دن مولانا جب ان کے گھر آئے ہوئے تھے تو ان سے سوال پوچھا بحیثیت بچے کے کہ مسلمان اور کافر میں کیا فرق ہے. تو یہ مولانا اشرف تھانوی صاحب کی عظمت تھی اور ان کے علم کی بلندی تھی کہ انہوں نے یہ دیکھ کے کہ 5ویں 6ٹھی کلاس کا بچہ ہے, میں کوئی دقیق بات کہوں گا تو اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی, تو مولانا صاحب ذہنی طور پر اس بچے کی ذہنی سطح پر آ کے انہوں نے ایکسپلین کیا, کہا کہ بیٹا ایک مسلمان اور کافر میں وہی فرق ہے جو ایک اچھے اور برے آدمی میں فرق ہوتا ہے. جب کوئی برا آدمی کسی اچھے انسان کو کوئی نیکی کا کام کرتے دیکھتا ہے, اچھا کام کرتے دیکھتا ہے, تو یہ سوچتا ہے کہ ضرور اس میں کوئی اس کا فائدہ ہے جو یہ اچھا کام کر رہا ہے, اس کے پیچھے اس کی کچھ ہڈن موٹیوز ہیں جو یہ اچھا کام کر رہا ہے. لیکن جب کوئی اچھا انسان کسی برے آدمی کو گناہ کرتے دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس بیچارے سے غلطی ہو گئی. وہ یہ نہیں کہتا کہ اس سے گناہ ہو گیا, اس بیچارے سے غلطی ہو گئی. تو بس اتنا ہی فرق ہے ایک مسلمان میں اور کافر میں. اب اس بات کو اگر ہم دیکھیں, اینالائز کریں, تو وہ جو بات میں کہہ رہا تھا کہ پازیٹو تھنکنگ, وہ اچھے آدمی کی پازیٹو تھنکنگ ہے کہ وہ یہ سوچ ہی نہیں رہا کہ اس آدمی نے گناہ کیا ہے, وہ اسے الاؤنس دے رہا ہے انسان ہونے کا یہ کہہ کر کہ اس بیچارے سے غلطی ہو گئی. یہ پازیٹو تھنکنگ ہے, اور یہی پازیٹو تھنکنگ انسان کو نیکی کی طرف لے جائے گی. تو نیک لوگ چونکہ ہیں ہی تھرو اینڈ تھرو پازیٹو, کسی کے بارے میں غلط بات سوچتے ہی نہیں, تو ان کے جسم کے اندر ایک کیمیکل چینج
مسلسل آتی رہتی ہے کہ ان کی باڈی میں ایک مخصوص کیمیکل ایمٹ ہوتا رہتا ہے، جس سے ان کے ذہن میں سرشاری کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ایک سرور کے عالم میں رہتے ہیں وہ، جس سے وہ مزید پازیٹو ہوتے چلے آتے ہیں، نیک ہو جاتے ہیں۔ یہ چونکہ پازیٹو تھنکنگ انسان کے ذہن کے مختلف سیلز کو ایکٹیویٹ کرتی ہے، تو وہ نیکی اور وہ پازیٹو تھنکنگ کے نتیجے میں جو انسان کے ذہن کے سیلز ایکٹیویٹ ہوتے ہیں، وہ اسے ٹائم اینڈ اسپیس سے بعض اوقات بیونڈ لے جاتے ہیں۔ وہ چیزیں دیکھ سکتا ہے جو عام آدمی نہیں دیکھ سکتا، وہ ہزاروں سال پہلے کے واقعات کو دیکھ لے گا، ہزاروں میل دور کی چیزوں کو اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا دیکھ لے گا، ہزاروں سال بعد واقع ہونے والے چیزوں کو وہ اپنی جگہ پر آج بیٹھا ہوا دیکھ لے گا، تو ہم کہتے ہیں کہ فلاں آدمی صاحب کشف ہو گیا۔ تو وہ جو صاحب کشف ہوا بندہ، وہ در حقیقت ٹائم اینڈ اسپیس سے بیونڈ ہو گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جمعے کا خطبہ پڑھتے ہوئے منبر پر کھڑے، سینکڑوں میل دور اپنے لشکر کو ایک ٹیکٹیکل مسٹیک کرتے ہوئے دیکھ کر منبر سے بول اٹھتے ہیں اور کمانڈر کو مخاطب کر کے ایک جملہ فرما دیتے ہیں کہ پہاڑ کے پیچھے سے جاؤ۔ اور ان کا سپہ سالار جو اس کو کمانڈ کر رہا ہے، وہ بھی نیک آدمی ہے، وہ اس میسج کو ریسیو کر کے اکارڈنگلی ایکشن لے لیتا ہے۔ آپ اس کو ٹیلی پیتھی کہہ لیجئے، روحانیت میں ہم اسے کہیں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی نیکی کی وجہ سے ٹائم اینڈ اسپیس سے بیونڈ تھے۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر کھڑے ہوئے خطبہ دیتے دیتے وہ دیکھ سکے۔ سائنس اس کو ڈسٹنٹ ویونگ کہتی ہے، مغرب نے جو اسے نام دیا وہ ڈسٹنٹ ویونگ دیا ہے۔ وہ کشف نہیں مانتے اسے، اس لیے کہ اس سے واقف نہیں ہے، لیکن وہ اس کو ڈسٹنٹ ویونگ کا نام دیتے ہیں کہ ایک آدمی دور سے کسی چیز کو، یا آسان لفظوں میں کہیے کہ ون کین سی بیونڈ دا وال، وہ اس کو اس طرح ایکسپلین کرتے ہیں۔ یہ انسانی ذہن کی قوتوں کا کمال ہے۔ تو یوں میں کہتا ہوں کہ اللہ نے تو یہ فرمایا کہ میں نے انسان کو بہترین تقویم پر پیدا کیا ہے، اس بہترین تخلیق کے اندر بہترین چیز جو اللہ نے فٹ کی ہے میرے نزدیک وہ دماغ ہے۔ بہت سے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جو جب چاہتے ہیں اپنے آپ کو ہائی ٹیمپریچر میں لے آتے ہیں کہ بڑا شدید بخار ہے، جب چاہتے ہیں پھر نارمل ٹیمپریچر ہو جاتا، وہ بھی دماغ کا کمال ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالی نے جنات کو دماغ بھی عطا فرمایا ہے، ان کا ڈائجسٹن سسٹم بھی ہماری طرح کا ہے، with a few modifications, few changes۔ ان کی نسل بھی اسی طرح بڑھتی ہے جیسے انسان کی نسل بڑھتی ہے۔ اللہ کی نعمتوں سے وہ بھی اسی طرح فائدہ لیتے ہیں جس طرح سے انسان لیتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ سورہ رحمان میں انسان اور جنات کو ایک بریکٹ میں ڈال دیا گیا، کیونکہ یہ بھی اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے، جنات بھی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ وہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ اس کا ڈائجسٹن سسٹم ود اے سلائٹ ڈفرنس انسانی ڈائجسٹن سسٹم کا ہے، فرق یہ ہے کہ انسان حلال چیزیں کھاتا ہے، صاف ستھری چیزیں کھاتا ہے، ہائیجین اس کی بیسک ریکوائرمنٹ ہے، ہائیجینکلی صحیح ہوں چیزیں جو وہ کھائے، ادروائز بیمار ہو جائے گا۔ اس کے برعکس جنات پرانی ہڈیاں اور گلا سڑا گوشت کھاتے ہیں۔ یہ ایک فرق ہے ان کے ڈائجسٹن سسٹم میں۔ تو یہ وجہ ہے کہ
سورہ رحمان میں جنات اور انسانوں کو ایک بریکٹ میں ڈال دیا گیا. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ کم از کم میں سمجھتا ہوں, ہے یا نہیں مجھے نہیں معلوم, لیکن آئی تھاٹ کہ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ انسان اور جنات اکٹھے کیسے کر دیے گئے, جبکہ انسان اشرف المخلوقات ہے, رب تعالیٰ کا نائب ہے, اور جن کو ایسا اعزاز کوئی نہیں بخشا گیا. سورہ رحمان کے فضائل کے بارے میں جیسے جناب عبد الباسط صاحب جو ایک زمانے میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں امام ہوا کرتے تھے اور تراویح پڑھاتے تھے, وہاں آپ نے سورہ رحمان کو بڑی کثرت سے تلاوت کیا, اور پھر سننے میں آیا تھا, میری ان سے براہ راست اس موضوع پر کبھی بات نہیں ہوئی, لیکن سنا کہ عبد الباسط صاحب نے کہا تھا کہ اگر کوئی شخص سورہ رحمان کو سنے تو اس کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. ایسے لوگ ملے جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے اس سے بخار اتر گیا, اس سے فلاں بیماری ٹھیک ہو گئی. میں نے لاسٹ سنڈے بھی عرض کیا, ہم لوگ وظائف کے پیچھے بلا وجہ میں بھاگتے ہیں, اس سے کچھ لوگوں کو فائدے ہو جاتے ہیں, کچھ کو نہیں ہوتے. اگر ایسا ممکن ہوتا جو کتابوں میں لکھا ہے کہ صاحب یہ وظیفہ پڑھ لیجئے فلاں بیماری دور ہو جائے گی, یہ وظیفہ پڑھ لیجئے فلاں مصیبت دور ہو جائے گی, یہ وظیفہ پڑھ لیجئے مالی تنگی دور ہو جائے گی, یہ وظیفہ پڑھ لیجئے قرض ادا ہو جائے گا, تو جس کثرت سے ہم پاکستانی وظائف پڑھتے ہیں مختلف مقاصد کے لیے, تو اس حساب سے تو پھر نہ تو پاکستان میں کوئی غریب آدمی ہو, نہ کوئی بیمار ہو, نہ کوئی مصیبت زدہ ہو, یہاں وہ درست نہیں ہے. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک کی اگر تلاوت ہم پابندی سے کر لیں تو ہوتا یہ ہے کہ ہم اس کے مختلف صورتیں پڑھتے ہیں, مختلف آیات پڑھتے ہیں, ہر آیت میں مختلف الفاظ اگر مل جائیں تو وہ آیت بنی ہے, حروف اگر مل جائیں تو لفظ بن گیا ہے, اور مختلف آیات اکٹھی ہو جائیں تو سورہ بنتی ہے, اور مختلف سورہ اگر اکٹھی ہوں تو قرآن وجود میں آتا ہے. تو جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم تمام حروف کو بار بار پڑھ رہے ہوتے ہیں, بار بار ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ریفرنس میں نے آپ سے بات کی تھی, اس کا تعلق یہ تھا, وہ بلا وجہ نہیں تھی, کہ جب ہم مختلف حروف کو بار بار پڑھیں گے, کیونکہ الفاظ آ رہے ہیں, آیات ہیں, حروف تو وہی ہیں, تو ہم ان کو مختلف طریقے سے پڑھتے ہیں, مختلف طریقے سے وہ ادا ہوتے ہیں. طریقے سے مراد یہ ہے کہ اس میں پچ ویری کر جاتی ہے جب ہم پڑھتے ہیں. کہیں پر وہ پر بہت میجر ایمفیسس آئے گا ہمارا, کہیں کم ایمفیسس ہوتا ہے, کہیں بالکل ہلکا ایمفیسس ہوگا. الف کہیں ہم حذف کر جائیں گے اس کو, کہیں ملا کر پڑھ لیں گے, کہیں انڈیپینڈنٹلی اس کو پڑھیں گے. تو یہ وہاں پچ میں فرق آتا ہے. جب وہ پچ میں فرق آئے گا تو ہماری زبان کی جو موومنٹ ہے وہ بھی اکارڈنگلی ڈفرینٹ ہو جائے گی اس سے. اور جب زبان کی موومنٹ ڈفرینٹ ہوتی ہے تو جو وہ پیلٹ کو ٹچ کرتی ہے اس سٹروک کی اسٹرینتھ میں فرق آئے گا, اس کے سٹروک کے اینگلز میں فرق آئے گا. اس سے جو وائبریشنز پیدا ہوں گی وہ میوزک انسٹرومنٹس کے اصول پر فریکوینسی اس کی چینج ہوتی جائے گی, کہیں ہائی فریکوینسی, کہیں لو فریکوینسی, کہیں مڈ فریکوینسی میں ہوگی. تو اس کی جو فریکوینسی چینج ہوتی ہے اس سے وائبریشنز کی نیچر چینج ہو جائے گی. اگر کبھی آپ آرکیسٹرا کو سنیں یا کسی ایک میوزیکل انسٹرومنٹ کو لے لیں, ایک انسٹرومنٹ ہمارے یہاں بلوچستان کے ایریے میں بہت استعمال ہوتا ہے, وہ اپنی جگہ وہ بھی ایک عجوبہ ہے کہ اس پہ صرف ایک تار ہوتی ہے, اس کو ایک تارا کہتے ہیں, سنگل ایک وائر ہے اس پر. اس کی ٹینشن اور جس سائڈ اور اینگل سے
اس کو انگلی ٹچ کرتی ہے اس سے ایک علیحدہ آواز پیدا ہوتی ہے. تو اسی ایک تار سے وہ مختلف قسم کی آوازیں ڈیولپ کر لیتے ہیں. اس کو بجانے کے جو ماہر ہیں اس میں بھی جو ٹرک ہے وہ ان کی انگلی کی اسٹرینتھ، اینگل اور سائڈ وہ ٹچ کرنے سے اس کی فریکوینسی چینج ہوتی چلی جاتی ہے اور یوں ایک میوزک وجود میں آتا ہے. آواز کا جادو ایسا ہے کہ وہی آواز جو ہمیں بہت بھلی لگتی ہے، اگر اس کی اس فریکوینسی پر ہم چلے جائیں جو ڈسٹرکشن کر دے گی. آپ سب اس سے واقف ہیں، تو بڑی پرانی ٹیکنالوجی ہو گئی کہ ساؤنڈ ویوز کو ہم یوز کر کے چٹانوں کو توڑ دیتے ہیں. ایک زمانہ تھا کہ چٹانوں کو توڑنے کے لیے ڈائنامائٹ یوز ہوتا تھا. اب ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر ڈائنامائٹ کو یوز نہیں کرتے، کیونکہ ڈائنامائٹ یوز کرنے کا نقصان ایک یہ ہوتا تھا کہ وہ چٹان کا حصہ وہ تو ٹوٹ گیا جہاں ہم نے ڈائنامائٹ لگایا ہے، لیکن اس کے جو ایفیکٹس تھے وہ دور دور تک جاتے تھے، تو کریکس ڈیولپ ہو جاتے تھے مختلف چٹانوں میں. نتیجہ یہ ہے کہ بعد میں لینڈ سلائڈنگ بڑے پیمانے پر ہوتی تھی. بعد میں یہ ٹیکنالوجی آئی کہ اگر آواز کی ہم فریکوینسی کو چینج کریں تو ایک فریکوینسی کے ایسے لیول پر ہم چلے جائیں گے جہاں پر چٹانیں ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں. وہ ٹیکنالوجی یوز ہوئی ڈیولپ کنٹریز میں. یہ جو قرآن پاک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک کی آواز پتھر سے پتھر دل کو موم کر دیتی ہے، وہ یہی الفاظ کی پچ ہے، اس کی لے ہے جس لے میں پڑھا جاتا ہے، اور اس میں جو آواز میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں وہ اس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں انسانی دل پر کہ وہ واقعی موم ہو جاتا ہے. یو کے میں ایک قصہ سامنے آ چکا جو اخباروں میں رپورٹ ہو گیا. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک امام تھے شیخ محمد ایوب، بہت ہی خوش الحان امام تھے. تراویاں جب پڑھاتے تھے تو ایک عجیب سما بن جاتا تھا. جہاں آپ حضرات تشریف رکھے ہوئے ہیں اس کمرے کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ شیخ محمد ایوب صاحب امام مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے یہاں 3 مرتبہ عشاء کی نماز کی امامت کی ہے اسی کمرے میں جہاں آپ تشریف رکھے ہوئے ہیں. اس کمرے کے 2-3 اور اعزاز ہیں، اسے یہ شرف حاصل ہے کہ مسجد قباء کے امام شیخ محمد بن عبد الرحمن، انہوں نے بھی یہاں عشاء کی ایک نماز پڑھائی ہوئی ہے. شیخ ایوب صاحب کی 27ویں رات کی قرت، اس کی ایک سی ڈی چل رہی تھی لندن کے ایک ریسٹوران میں. تو قریبی دفتر میں لنچ ٹائم ہوا تو کوئی ایک انگریز ورکر اس ریسٹوران میں آ کے بیٹھ کے اپنا سینڈوچ کھا رہا تھا. تو وہ سی ڈی اس وقت وہاں پلے ہو رہی تھی 27ویں رات کی قرت کی. 2-3 دن کے بعد وہ آدمی آیا اور پھر بیٹھا تو اس وقت غالباً کوئی گانے وغیرہ لگے ہوئے ہوں گے. اس نے ویٹر سے کہا کہ جو سانگ آج سے 2 روز پہلے تم نے دوپہر کے وقت لگایا ہوا تھا وہ سانگ بجا دو. تو وہ ویٹر بیچارہ اندر سرفراز شاہ صاحب، اس کی سمجھ میں کچھ آیا نہیں کہ کہہ رہا ہے. تو اس نے جا کے کاؤنٹر پر جو مالک بیٹھا تھا اس سے کہ یہ گورا ہے، یہ کہتا ہے کہ وہ گانا بجا دو جو 2 روز پہلے یہاں بج رہا تھا. تو پاکستانی ریسٹوران میں کوئی گورا جا کے بیٹھ جائے یہ زیادہ کثرت سے ہوتے نہیں واقعات. تو مالک سوچتا رہا کہ یہ جب آیا تھا 2 روز پہلے تو کون سی سی ڈی لگی ہوئی تھی. تو سڈنلی اسے یاد آیا کہ قرآن پاک کی تلاوت تھی 27ویں رات کی قرت. تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں بھی لگاتا ہوں. اس نے دوبارہ لگا دیا. بعد میں اخبار میں جو چیز رپورٹ ہوئی وہ یہ تھی کہ اس نے قرآن پاک کی وہ تلاوت سن کے اسلام قبول کر لیا اس گورے نے. تو بات یہ ہے کہ شیخ ایوب صاحب جب قرت کرتے ہیں تو وہ ایک لے پر کرتے ہیں
ان کی آواز کا جو اتار چڑھاؤ ہے اور جو مختلف جگہوں پر ایمفیسس لے کرتے ہیں الفاظ کے، وہ ایک ایسی اس میں راگ میں پڑھتے ہیں کہ وہ براہ راست دلوں پر اثر کرتا ہے. آپ کبھی ان کی کیسٹ سنیں جس میں وہ 27ویں رات کی خاص طور پر، تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ بے تحاشا اس میں رو رہے ہوتے ہیں، اتنا اثر کرتی ہے وہ چیز. تو یہ جو آواز کا اتار چڑھاؤ ہے، اس کی جو لے ہے، یہ دلوں پر بے پناہ اثر کرتی ہے. تو جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم مختلف الفاظ کو ادا کرتے ہیں. اسی لیے آپ اگر کسی صاحب علم کے پاس جائیں تو وہ آپ سے ہمیشہ ایک بات کہے گا کہ جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں تو اس انداز میں کریں کہ آواز تھوڑی سی اونچی ہو آپ کی، کہ آپ خود سن سکیں اس کو. وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ اس کی تلاوت کریں گے اور اتنی آواز میں کریں گے جس کو آپ سن سکیں تو اس کا اثر آپ کے ذہن پر آئے گا. اور ابھی یہاں بہت سے لوگ ایک چیز کے بارے میں فرماتے رہتے ہیں کہ ہماری توجہ کس طرح سے بندھے نماز میں اور قرآن میں. بڑا آسان سا نسخہ ہے کہ اگر آپ توجہ مرکوز کرنا چاہتے ہیں کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو صرف نماز پر توجہ ہو، قرآن پاک پڑھتے ہوں تو انجانے جہانوں کی سیر کرنے لگیں آپ اس کی تلاوت کرتے ہوئے. بڑا آسان سا نسخہ کر دیتا ہوں آپ سے کہ قرآن پاک پڑھیے اور اتنی آواز میں پڑھیے کہ آپ خود اپنی آواز کو سن سکیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ بہت غور سے سنیے اپنی آواز کو کہ آپ پڑھ کہہ رہے ہیں، پوری توجہ دے دیں. جب آپ غور سے اپنی آواز کو سنیں گے آپ تو آپ کی توجہ بندھنا شروع ہو جائے گی، آپ کا ذہن مرکوز ہونا شروع ہو جائے گا. اس سے آپ کی نماز کے اندر آپ کی جو توجہ ہے وہ نماز ہی میں رہے گی، ذہن ادھر ادھر بھٹکے گا نہیں. یہ ہم میں سے اکثر لوگ اس بات کی شکایت کرتے ہیں. تو یہ توجہ مرکوز کرنے کا یہ آسان سا نسخہ ہے. میں معافی چاہتا ہوں کہ بات تو سورہ رحمان کی ہو رہی تھی، معلوم نہیں کو یہی قرآن پاک کی فصاحت و بلاغت میں آدمی اس طرح جاتا ہے کہ ایک ایک لفظ کو جب وہ ایکسپلین کرنے لگتا ہے تو یوں مضمون سے مضمون نکلتے چلے آتے ہیں. یہ بھی قرآن پاک کا ایک معجزہ ہے. انشاءاللہ تعالی اگلی اتوار بشرط زندگی آپ سے ملاقات ہوتی ہے، پھر سورہ رحمان پہ بات کریں گے. یہ سلسلہ کافی دیر چلے گا میرا خیال ہے، کیونکہ اس میں ابھی اور بہت سے ایسے مقامات ہیں جس پر آپ کے 2-2 4-4 گھنٹے لگ جائیں گے اس کی ایکسپلین کرنے میں. کمال کی سورہ ہے.